مفتی صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ کی قسم یہ عقیدہ ان ظالموں کا ہے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ میں جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے کہا زکریا صاحب کا تو وہی دھرم ہے، وہی دین ہے جس دین کو میں لات مار کے آیا ہوں، پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ توحید توحید؟ یہ تبلیغی جماعت اور یہ دیوبندی لوگ کیا کس توحید کا نام لیتے ہیں؟ بلوں میں گھس گھس کے، کونوں میں، گوشوں میں بیٹھ بیٹھ کر کے عورتوں کی طرح من من کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میدان میں نکلو پیارے، آؤ نا، دعویٰ کرتا ہوں میں، آؤ میرے سامنے، آؤ بیٹھو، سمجھو سمجھاؤ۔ دین تمہارے باپ یا کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے۔ سامنے آ کر کے حق باتیں ہو رہی ہیں تو کھلم کھلاؤ۔ اگر تمہارے اندر اتنی جرات ہے، اتنی ہمت ہے، دین تیرے ان روڈوں پہ گڈھا کرنے سے پھیلے گا، اس کتاب سے پھیلے گا، اس زکریا صاحب کے اس کتاب سے دین پھیلے گا یا تیری چلت پھرت سے پھیلے گا؟ کس سے دین پھیلتا ہے؟ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ دیکھ ہمیں ایک واقعہ یاد آ گیا، ہم جہاں پڑھتے تھے آج سے بہت دنوں پہلے زمانے جاہلیت میں بریلویت کے اندر، تو وہاں بھی ایک منہ مبارک تھا، وہاں بھی منہ مبارک تھا، باقاعدہ مرتبان تھا، اس میں رکھا جاتا تھا، اور جب اس کی سال میں ایک دفعہ زیارت ہوتی تھی تو ہمارے مفتی صاحب حج کر کے آئے، نام نہیں بتاؤں گا میں، حج کر کے آئے تو جناب عالی، ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت لیکن ہوش ہے اور ہمیں وہ واقعہ بالکل ذہنوں میں، کیونکہ میں بھی رو رہا تھا اس وقت، ہمارے بھی آنسو نکلے تھے۔ وہ کیا ہوا کہ جناب عالی وہ ایک حجرہ شریف تھا، اس میں منہ مبارک بند رہتا، سال میں وہ مفتی صاحب آئے تو باقاعدہ اس کی زیارت کے لیے بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا، اور جناب عالی تقریباً آدھا پون گھنٹہ حجرہ شریف میں مخصوص لوگ کھڑے ہو کے، اور باہر صحن تھا اس میں صلاۃ و سلام پڑھا گیا، نعت گا کر کے پڑھی گئی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اور اس کے بعد نعرے تکبیر، نعرے رسالت کے آوازوں میں وہ مرتبان اس سے نکالا گیا، اور باقاعدہ اس کو بڑے اہتمام سے حضرت نے اپنے سر پہ رکھا، اور وہ مولانا تھے ایک حضرت، ان کا بھی نام نہیں بتاؤں گا میں، وہ ہمارے استاد ہیں، زندہ ہیں وہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور باقاعدہ اگر بتیاں اور سینٹ اور خوشبوؤں سے اس کو مسجد کے اندر لایا گیا، اور مسجد کے اندر لا کر کے زیارت کرائی گئی۔ میں نے بھی دیکھا لیکن مجھے نظر نہیں آیا، اور وہ دیکھا میں نے، ایک تھا بال جس کے بارے میں مفتی صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ کی قسم یہ عقیدہ ان ظالموں کا ہے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ اس نے، مفتی ہے وہ، اس نے کہا کہ منہ مبارک پہلے چھوٹا تھا، اس سال تھوڑا بڑھ گیا ہے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں۔ اور اس خبیث مفتی نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اس بال کا سایہ نہیں ہے، کیونکہ حضور کا سایہ نہیں تھا تو بال مبارک کا بھی سایہ نہیں۔ یہ ظالموں سے کوئی پوچھے تم کون سی خوردبین سے، موٹی موٹی آنکھوں سے تمہیں بال کا سایہ نظر آئے گا؟ ارے کوئی ایک بال یہاں رکھ دو، تیرے بال کے سائے نظر نہیں آئیں گے، تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، بالوں کا کہاں سایہ؟ ایک بال کا سایہ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ تو اس طرح کے عقیدے ان کو بتائے گئے۔ چنانچہ جناب علی وہ رکھا گیا مسجد کے اندر ممبر پہ، اور باقاعدہ اس کی زیارت کرائی گئی، اور خوب گھنٹوں شیرنیاں، مٹھائیاں، اور یہ وہ خوب نعت پڑھ کے زیارت کرائی گئی۔ میں جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے کہا زکریا صاحب کا تو وہی دھرم ہے، وہی دین ہے جس دین کو میں لات مار کے آیا ہوں، پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ توحید؟ یہ تبلیغی جماعت اور یہ دیوبندی لوگ کیا کس توحید کا نام لیتے ہیں؟ اللہ، وہی بات مشتاق نظامی الہ آباد والے جو مر گیا بیچارہ، اور جس کا مدرسہ ہے بریلوی تھا، وہ مناظر اہل سنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دارالعلوم غریب نواز، دارالعلوم غریب نواز ایک مدرسہ ہے الہ آباد میں، اسی کا سربراہ تھا، اور وہ پرچہ نکالا کرتا تھا، وہاں سے اس کا پرچہ نکلتا تھا، غریب نواز نام کا پرچہ وہاں سے نکلتا تھا۔ تو جناب علی دارالعلوم غریب نواز سے پرچہ نکلتا تھا، اس نے کہا تھا، اس نے آج بھی میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، خون کے آنسو، دیوبندیوں پر اس نے کتاب لکھی ہے، اس نے لکھا کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی دیوبندی عالم شرک کی ایسی تعریف کر دے جس سے کہ اس کے بڑے بزرگ بچ سکیں، تو آج بھی مشتاق نظامی 500 روپے کا انعام رکھا ہوا ہے، میں دوں گا
500 کا, اور میں کہتا ہوں 500 نہیں 5 کروڑ مجھ سے لے لو، تم ایسی شرک کی تعریف کر دو جس سے تمہارے یہ بڑے بڑے جگادری جن کے اوپر تم ناز کرتے ہو، جن کے تم علماء حق کے نام سے نعرے لگاتے ہو اپنے ملکوں میں، شرک کی ایسی تعریف کرو جس سے کہ یہ بچ سکیں، تو میں 5 کروڑ بھی دینے کے لیے ربانی تیار ہے. آؤ بلوں میں گھس گھس کے، کونوں میں، گوشوں میں بیٹھ کر کے عورتوں کی طرح من من کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. میدان میں نکلو پیارے، آؤ نا، دعویٰ کرتا ہوں میں، آؤ میرے سامنے، آؤ بیٹھو، سمجھو سمجھاؤ. دین تمہارے باپ یا کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے. سامنے آ کر کے حق باتیں ہو رہی ہیں تو کھلم کھلاؤ. اگر تمہارے اندر اتنی جرات ہے، اتنی ہمت ہے، تو لوگوں کو ادھر ادھر جا کر کے گوشت کھاتے ہیں مردار بھائی کا، اپنے غیبت کرتے ہیں. کسی بھائی نے کہا کہ یہ جماعت جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ پیپر پہ لکھ کے لے آتے ہیں اور تقریر کر دیتے ہیں، اس سے دین نہیں پھیلتا ہے. دین تیرے ان روڈوں پہ گڈھا کرنے سے پھیلے گا، اس کتاب سے پھیلے گا، اس زکریا صاحب کے اس کتاب سے دین پھیلے گا یا تیری چلت پھرت سے پھیلے گا؟ کس سے دین پھیلتا ہے؟ دین قرآن و سنت کا نام ہے. اور کہا جاتا ہے کہ علم پہلے کتابوں میں نہیں تھا، اب کتابوں میں آیا. کہاں تھا؟ تیرے باپ کے سینے میں تھا. کس میں تھا علم؟ علم تو قرآن کریم ہے جو سب سے بڑا علم ہے، جو موجود تھا نبی کے زمانے میں بھی، چاہے وہ پتھروں پہ موجود رہا ہو، چاہے وہ جو ہے چمڑوں پہ موجود رہا ہو، چاہے وہ کھجور کے پتوں پہ موجود رہا ہو. علم وہ علم ہے، قرآن و سنت کا علم. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا جا رہا تھا اس زمانے میں. تو کہتا ہے علم نہیں تھا. بے شک یہ تیرا علم کتابوں میں نہیں تھا. 14 صدی میں تیرا علم یہ کتابوں میں آیا ہے جو کفر اور شرک کا ملغوبہ ہے.